قرآن صرف عبادات، عقائد اور شریعت کی کتاب نہیں، یہ انسان کی تربیت، شعور اور زندگی کی اصلاح کی کتاب ہے۔ اس میں بار بار گزری ہوئی قوموں کی داستانیں، بادشاہوں کی تباہی اور انبیاء کی سرگزشت کیوں سنائی جاتی ہے؟ کیا یہ محض تاریخ ہے؟ نہیں، یہ وہ آئینہ ہے جس میں انسان خود کو پہچانتا ہے۔ آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم جانیں گے کہ قرآن نے قصص کو کیوں اپنایا اور یہ داستانیں ہماری زندگی پر کیسے اثر ڈالتی ہے۔ تاریخ صرف ماضی کا تذکرہ نہیں بلکہ مستقبل کے فیصلوں کا آئینہ ہے۔ یہ انسان کی عقل کو وہ کچھ دکھاتی ہے جو الفاظ سمجھا نہیں سکتے۔ جب ہم قرآن کی آیات میں قوم عاد، سمود، قوم لوط، فرعون کی کہانی پڑھتے ہیں تو دراصل ہم انسان کی فطرت، اس کی غلطیوں اور اس کے انجام کی جھلک دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا، اگرچہ میں نے ان قوموں کے ساتھ زندگی نہیں گزاری مگر ان کے آثار کو دیکھا، ان کے حالات پر غور کیا اور گویا ان کی عمر میرے اندر سمیٹ گئی۔ یہ ہے تاریخ کی طاقت۔ جو قومیں غور کرتی ہیں وہ بچ جاتی ہے اور جو نظر انداز کرتی ہیں وہ دہائیوں میں مٹ جاتی ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی داستان کس کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی قوم کی سرکشی، فرعون کی ظلمت، جادوگروں کی توبہ اور بنی اسرائیل کے اتار چڑھاؤ انسان کے ہر دور کی تصویر ہے۔ قرآن میں جب کسی واقعے کا ذکر آتا ہے تو وہ صرف معلومات نہیں دیتا بلکہ ایک مقصد، ایک نتیجہ اور ایک سبق دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے، یعنی ان کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ انسان عقل سے پہلے محسوس کرتا ہے، اسی لیے واقعہ، کہانی اور منظر انسان پر زیادہ گہرا اثر ڈالتے ہیں بنسبت خشک دلیلوں کے، جیسے صدی کی گلستان، نظامی کا خمسے۔ یہ محض شاعری نہیں، تجربے کی کتابیں ہیں۔ ایک اچھی کہانی عقل سے زیادہ دل کو ہلاتی ہے، اور جب دل ہلے تو تبدیلی ممکن ہے۔ اسی لیے قرآن کی ہر کہانی دل پر اثر ڈالتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، جس میں صبر، حسن کردار، معافی، حکمت اور محبت سب کچھ ہے، یعنی ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں۔ قرآن جب کوئی واقعہ سناتا ہے تو وہ کبھی بھی صرف واقعات کی فہرست نہیں بناتا، وہ بتاتا ہے کہ یہ ہوا کیوں، اس کا نتیجہ کیا نکلا اور تم کیا سیکھو۔ مثلاً فرعون کی ہلاکت سے سبق یہ ہے کہ تکبر کا انجام زوال ہے۔ قارون کی دولت کا خاتمہ بتاتا ہے کہ مال غرور نہیں ہونا چاہیے۔ قوم نوح کا انکار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کو جتنا بھی جھٹلاؤ، حق اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو قرآن کو دنیا کی تمام کتابوں سے ممتاز کرتی ہے۔ دنیا کی بہت سی تاریخی کتابیں تعصب، دروغ گوئی، چاپلوسی اور تحریف سے بھری ہوئی ہے، لیکن قرآن کی کہانی نہایت پاکیزہ، سچی اور مقصود سے بھرپور ہے۔ یہ نہ صرف ہمیں ماضی کا علم دیتی ہے بلکہ مستقبل کے لیے بھی راہ دکھاتی ہے۔ قرآن کی ہر کہانی صرف ماضی کی نہیں بلکہ حال کی روشنی ہے، اور جو قومیں ان کو سمجھ لیتی ہیں وہ اندھیرے میں نہیں بیٹھتی۔ اب سوال یہ ہے، ہم ان کہانیوں سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم حضرت لوط کی قوم جیسی بے حیائی سے بچے ہیں؟ کیا ہم فرعون جیسے تکبر سے دور ہیں؟ کیا ہم حضرت ابراہیم جیسے توکل پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم حضرت یوسف جیسے کردار کے مالک ہیں؟ قرآن کی داستانیں صرف سنانے کے لیے نہیں، جینے کے لیے ہیں۔ تو آئیے قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو دیکھیں اور قصص القرآن کو محض کہانیاں نہیں بلکہ سبق سمجھ کر اپنائیں۔ تاریخ ایک آئینہ ہے، لیکن صرف وہی فائدہ اٹھاتے ہیں جو اس میں جھانکنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ قرآن کا پیغام یہی ہے، دیکھو، سوچو اور سنبھل جاؤ قبل اس کے کہ وقت گزر جائے۔